اور آج ہم اس پہ بات کریں گے. آئی نو اٹس اے کلیشے آف اے ٹاپک, آئی نو اٹس لیکن سبحان اللہ دس ٹاپک از سو امپورٹنٹ, اینڈ وین ویل فنش دس ٹاپک آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یس دس از سو مچ امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس سبجیکٹ ان اے ویری ڈفرینٹ وے, کہ ہمارے دلوں میں اس دنیا نے کتنا اپنا جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں. سو ڈونٹ گیٹ ٹائر آف دس ٹاپک. کیا آپ کو نہیں پتا کہ فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں دنیا کی وجہ سے, دنیا کی محبت کی وجہ سے؟ کیا نہیں دیکھا کہ ریپوٹیشنز لوگوں کی خراب ہو جاتی ہیں اس دنیا کی محبت کی وجہ سے؟ کنٹریز ور انویڈیڈ بیکاز آف دس دنیا, لو فار دس دنیا اینڈ ویلتھ. ریلیٹیوز کا قتل کر دیا جاتا ہے, باپ کو مار دیا جاتا ہے, چاچو کو مار دیا, بیٹوں کو مار دیا جاتا ہے, چاچے کے بیٹے کو پیسے کی وجہ سے. اسکالرز ور کلڈ ڈیو ٹو دا لو آف ویلتھ. اور جتنے بھی آج کل مسائل ہیں سبحان اللہ کتنا ہے. اینڈ وین یو اوپن دا پیج آف قرآن یو فائنڈ دا مینشن آف دنیا ایٹ ایچ اینڈ ایوری پیج آلموسٹ. اور قرآن اس کے بارے میں, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا ہیں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کے قریب کر دیا گیا وہ اصل کامیاب ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف ایک دھوکے کا سامان ہے. سو اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا بنائی ہے, اس کی گرینری, اس کے سب کچھ, اس کو اللہ تعالیٰ دھوکہ کہہ رہے ہیں, یہ ایک دھوکہ ہے. سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت ہے, وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا یعقلون. کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے, اٹس جسٹ پلاسٹک. اور جو آخرت کی زندگی ہے خیر والی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں. کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, جو تم کلمہ تم نے خود پڑھا ہے, تمہیں تمہارے مال, ویلتھ, روپیز اینڈ ڈالرز اینڈ ویلتھ اینڈ بزنسز اینڈ ٹریول, اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر پائے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ ہُمُ الْخَاسِرُونَ. جس نے ایسا کیا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے. اور آپ دیکھتے نہیں کہ سنس دا بگننگ آف دس ورلڈ اینڈ اٹس انٹائرٹی, ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جو وسوسہ دیا وہ کس چیز کا وسوسہ تھا؟ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجْرَةِ الْخُلْدِ. اے آدم تجھے میں ایک ایسے درخت کی طرف نہ بتاؤں جو ٹری آف امورالٹی ہے, جسے کھا کے کبھی موت نہیں آئے گی. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ. اور ایسا ملک اور ایسی سلطنت جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ آؤ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, آپ گناہ کرتے ہیں, کبھی آدم علیہ السلام کرتے نہیں. تو اس سٹوری میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کمز ٹو اس ان دا فارم آف لو اینڈ اٹریکشن فار دنیا. تمہیں ایسے کام نہ بتاؤ جو تمہیں بہت مالدار کر دے گا. اور سبحان اللہ ہم یہ دنیا کی ایگزامپل کیسی ہے, لائک اے رین. اور جب ٹریز اور پلانٹس اور کھیتی نکل آتی ہے تو پھر انسان بہت خوشی سے دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے, بٹ سون اٹس گون. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یحیج فتراہ مصفرہ ثم یکون حطاما. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش برسی اور کھیتی اگی اینڈ لش گرین فارم لینڈ, اور جو فارمر ہے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دس از دا ایپیٹمی آف مائی سکسیس اینڈ دس از اٹ, اینڈ سونر اٹس گون, اٹس براؤن بیرن لینڈ, اٹ ہیز نو بینیفٹ رائٹ ناؤ. اور ہم نے خود دیکھا نہیں کہ ہم ڈفرینٹ جگہوں کو وزٹ کرتے ہیں, سم ٹائمز دے آر گرین اینڈ سم ٹائمز دے آر بیرن اینڈ رگڈ. سو یہی دنیا کی ایگزامپل ہے. جوانی آتی پھر بڑھاپا آ جاتا ہے, زندگی کے بعد موت ہے. اینڈ دنیا ایز کمپیئر ٹو آخرہ, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایگزامپل کیسے دی؟ ایز اف تم ایک اوشن میں ہو اور اس میں انگلی اپنی ڈپ کرتے ہو, اور جب انگلی نکالتے ہو سو جو انگلی پہ 2-3 ڈراپلیٹس لگے ہوتے ہیں نا, دس از دا لائف آف دس دنیا. اور آل آر کیریئر ایسپریشنز, سیونگز, انویسٹمنٹس, تمام ملک, تمام ڈزنی لینڈس, تمام فراری ورلڈس, تمام تھیم پارکس, تمام برج خلیفاز اینڈ پام جمیراز,
and the Troyers and the Elon Musks and the Jeff Bezos and the Bill Gates, all of this is this dunya bas khatam. اور پرانا جن قارون and حامان and فرعون and کیسر کسرا سب یہ کچھ ہے اور جو آنے والا ہے. and the آخرہ is the ocean. سبحان اللہ. تم یعنی ہم اس دنیا کو بہت ویٹیج دیتے ہیں بٹ آخرت کو ویٹیج نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی ایگزامپل بھی کھانے کی طرح دی ہے. صحیح الجامع کی حدیث ہے, ابی بن کعب نریٹ کرتے ہیں کہ ان مطعم ابن آدم قد ضرب مثل الدنیا وان قزحه وملحه فانظر الى ما يصير. یہ دنیا کی ایگزامپل کھانے کی طرح ہے کہ جب وہ کھا لیتا ہے اور اس کو ہضم کر لیتا ہے یعنی اپنی ذات, تو پھر دیکھو کیا اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. اینڈ سبحان اللہ, یو سی دس فوڈ از اے ملٹی بلین روپی اور ڈالر انڈسٹری. کتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے بوفیز پہ, کتنا زیادہ شیفس کوکس ہائر ہوتے ہیں ریسیپی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے, اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے. ریسٹورنٹس چل رہے ہیں, چلتے ہی پوری مارکیز, پورے ہوٹلز 5 اسٹار چلتے ہی کھانے پہ ہیں. سو بریک فاسٹ بھی ہے, لنچ بھی بفے ہے, ڈنر بھی چل رہا ہے, ساتھ ہائی ٹی بھی چل رہی ہے, سب کچھ. بٹ آپ دیکھیں واٹس دا آؤٹ کم آف اٹ, یعنی واٹ از دا ریزلٹ. سبحان اللہ. اور جتنا لیوش فوڈ ہوتا ہے, جتنا ہارڈ فوڈ ہوتا ہے, دا ہارڈر اٹ از ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ اینڈ ٹو لیو اٹ. اینڈ دیٹس دنیا. جتنا ہی زیادہ گناہ ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں اتنا ہی ڈیفیکلٹ ڈیتھ ہوتی ہے. جتنی ہی لیوش لائف سٹائل ہوتا ہے, جتنا ہی گناہوں سے بھرپور ایٹ سلیپ اینڈ رومانس اینڈ اور حرام طریقے سے, اتنا ہی ڈیتھ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا نا کہ وہ فرشتہ آئے گا اور اعلان کرے گا اور کہے گا کہ یا ایھا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح, اخرجی الی سکرۃ من اللہ وغضب, نکل اپنے رب کے غصے کی طرف اور اس کے ٹارچر کی طرف. اور اس کی روح کس طرح نکلتی ہے, جیسے ایک وولن, ایک کاٹن, جو ویٹ کاٹن ہوتی ہے, اس کو ایک لپیٹ دیا جائے ایک لکڑی پہ جس میں کیل لگے ہوئے ہیں, اور پھر اس کو کھینچ کے پھاڑا جائے. ایک ریشم کے لباس کو ایک کانٹے دار جھاڑی پہ پھینک دیا جس کو وہ نکالا جائے, ٹیئرنگ آل دا نروز اینڈ مسلز آف ہز باڈی. تو جتنا گناہ زیادہ اتنا جتنا نیک انسان ہوگا, جتنا مشقت کی لائف یا عبادات کی لائف, اتنا ہی آسان موت ہوگی. آرام سے اس کا جو سول ایسا نکلے گی جیسے ایک جگ سے جو ہے نا پانی ڈالا جاتا ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے ایمان کو تباہ کرنے والی جو چیز ہے نا وہ ویلتھ اینڈ فیم ہے. اور حدیث کیا آتی ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے ایک فلاک آف شیپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کے ایمان کو 2 چیزوں کی محبت نقصان پہنچاتی ہے, اور وہ دا لو آف ویلتھ اینڈ دا لو آف فیم. اور یہی تو ڈفرینس ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ. صحابہ کے لیے یہ دنیا ہاتھوں میں تھی اور یہ دین سر کا تاج تھا, اور ہمارے لیے یہ دنیا سر کا تاج اور یہ دین ہاتھوں میں ہے. صحابہ کے جب بھی سر کا تاج گرنے لگتا ہے, یعنی دین رائٹ لیفٹ ہونے لگتا ہے, وہ دنیا کو پھینک کر اپنے دین کو سنبھال لیتے ہیں. اور ہمارے لیے جب ہماری دنیا یعنی ہمارا جو سر کا تاج ہے وہ گرنے لگتا ہے, ہم اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں اور اپنی دنیا کو سنبھال لیتے ہیں. بٹ یہ تو میں نے آپ کو احادیث اور قرآن کی آیت بتائیں کہ اباؤٹ دا فتنہ آف دس دنیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا ابینڈن کیا اور کتنا کنڈیم کیا ہے. بٹ دیر از اے بیلنس, دیر از اے بیلنس اباؤٹ اٹ. اور ہم اس سے ہی بات کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دنیا کا پرسپیکٹیو کیسا ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو دنیا کس طرح دیکھنی چاہیے. یعنی آئی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ وی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنڈیمز دس دنیا. تو واٹ شوڈ آئی ڈو؟ شوڈ آئی گو اینڈ لیو ان دا کیو اور اے جنگل, یا میں اپنے گھر میں نہ سوں اپنے بستر پہ اور مسجد میں جا کے لیٹ جایا کروں, یا میں ہر چیز چھوڑ دوں اور بس لوگوں سے دور ہو جاؤں؟ سو لیٹس بیلنس آؤٹ دا ایکویشن اینڈ ہاؤ اے مسلم سیز دس ورلڈ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری, یا رب میرے دین کو سدھار دے جو میرے معاملے کو سدھارنے والا ہے. اور آگے کیا آتا ہے واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی, اور میری دنیا کو بھی سدھار دے بیکاز یہ میری معاش کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ, اللہ کی میں نے دعا مانگی.
وَأَصْلِحْ لِآخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، میرے آخرت کو ٹھیک کر دے جہاں واپس لوٹنا ہے. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میری زندگی کو خیر سے بھر دے، چاہے ہر طرح کی خیر ہو. وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور میری موت کو راحت والا بنا دے اور ہر شر سے پاک کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے ایک اور، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو وسیع کر دے. نا سبحانہ، یہ دعا ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وبارک لی فی رزقی، اور میرے ہر طرح کے رزق میں برکت ڈال دے. تو ابن رجب رحمہ اللہ بگ اسکالر، قرآن و حدیث کو پڑھ کے اس کا ایک نچوڑ سمری بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کنڈیم کیا ہے نا، اٹس ناٹ دا sea and the trees and the lakes and the rivers and the vehicles you have and the money you have. No. اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو اپنی آیات کہا ہے، سائنس کہا ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، کہ تم یہ آیت، یہ رات جو ایک نشانی ہے، ہم دن کو اس میں سے کھینچ نکالتے ہیں اور پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. اور دن کو وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ المیتۃ احیناہا فاخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، کہ یہ جو زمین ہے اس کو بھی ہم نے آیت بنایا. اور اللہ تعالیٰ سورج کی اور چاند کی اور ڈفرینٹ چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. تو پھر ہاؤ ٹو اسٹرائک دا بیلنس میں سمجھو کیسے. علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ دس دنیا از اے پلیس آف صدق، صدق کی جگہ ہے. ٹو دوز ہو آر ٹروتھفل ٹو اٹ، جو اس دنیا میں سچا ہے اس کے لیے بہترین جگہ ہے. اور اٹس اے پلیس آف ایبنڈنس ٹو دوز ہو ٹیک فرام اٹ، جو لینا چاہتے ہیں اس کے لیے زیادتی کی جگہ ہے، یعنی وہ کثرت سے لے سکتا ہے. اینڈ اے پلیس آف سیفٹی دوز ہو انڈرسٹینڈ اٹ، ایک راحت کی جگہ ہے جو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور وحی کے نزول کی جگہ، مقام وحی یہی ہے. اینڈ دا پروفٹس پریڈ ہیئر، نماز، پروفٹس نے عبادت بھی یہیں کی اور اولیاء نے ٹریڈ بھی یہیں کیا. اور مرسی، اللہ کی مرسی کمانے والوں نے ادھر ہی مرسی کمائی. اور جو شخص آج تک جنت میں گیا وہ اس دنیا کے ایونیو سے گیا اور اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، یعنی دنیا کے ہی ایونیو سے گیا. پھر ابن رجب اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ جو کنڈیم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایکسکلوسیولی جو سنز اس دنیا میں کیے جاتے ہیں اور اس دنیا کو استعمال کر کے گناہ کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو کنڈیم کر رہے ہیں. اینڈ موسٹ آف دا ایکشنز آف دا پیپل آف آدم آر سنس. سو دا ٹارگیٹ، جو اللہ تعالیٰ کا ٹارگیٹ، جو کنڈیمنیشن کا ٹارگیٹ ہے، وہ دنیا نہیں ہے. اٹ از دا ایسپیکٹس آف دنیا یوزڈ بائی پیپل ٹو کمٹ سنز. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے، نعم المال الصالح لرجل الصالح، کتنا ہی بہترین ہے وہ مال جو ایک نیک انسان کے پاس ہے. سو اٹ ڈپینڈز آن ہاؤ یو یوز دس دنیا. اگر آپ اس کو پازیٹیو وے میں یوز کریں، اٹس اے بلیسنگ اینڈ نعمہ اینڈ فضل اللہ. اگر آپ کے پاس ہے اور اس کو نیگیٹو میں یوز کر رہے ہیں، یا اس کو کمانے کے لیے آپ دین کو بیچ رہے ہیں، یا اللہ اور نبی سے جنگ کر رہے ہیں، یا جھوٹ بول رہے ہیں، یا کمی کر رہے ہیں حقوق میں، تو پھر اٹس جہنم. تو پھر اللہ سے کنڈیم کرتے ہیں. ایگزامپل لے لیتے ہیں، ایک نائف کی ایگزامپل لے لیں. ایک چھری سے میں سیب کاٹ بھی سکتا ہوں، میں میٹ کو کاٹ کے اپنی فیملی کو سرو بھی کر سکتا ہوں، اس کو میں ایز اے فورک یوز کر کے کھا بھی سکتا ہوں اسے، یا کسی کا میں قتل بھی کر سکتا ہوں. سو نائف از ناٹ اٹ سیلف بیڈ، نظر ہاؤ آئی یوز دیٹ نائف. اینڈ ٹیک ایگزامپل آف سوشل میڈیا ایز ویل. سوشل میڈیا کو میں کس طرح سے یوز کرتا ہوں. اگر تو میں اس کو یوز کر رہا ہوں علم سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اور دین کام کرنے کے لیے اور خیر کو پھیلانے کے لیے، علم کو زیادہ ویز سے سیکھنے کے لیے، ڈفرینٹ سورسز کو اپروچ کرنے کے لیے، اپنے کانٹیکٹس میں سوشل میڈیا سے یوز کر رہا ہوں ٹو پرووائڈ خیر ٹو پیپل. سو اٹس گڈ، اٹس فضل اللہ. But if I'm using my social media to commit sins and to approach women and to talk to non-mahram and committing such sins, then this dunya is cursed for me. آپ دیکھتے نہیں کہ ابو بکر صدیق نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز سے خریدا؟ درہم اور دینار سے خریدا نا. عثمان بن عفان نے کیا چیز دے کے جنت کمائی؟ وہ درہم اور دینار دے کے.
So our religion is different, subhanallah. Unlike Judaism and Christianity, उनके यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम दुनिया में सक्सेसफुल हो तो आखिर में तुम नाकाम, अगर तुम दुनिया में खुश हो तो फिर आखिर में कभी खुश नहीं हो सकते, अगर तुम दुनिया में एंटरप्रेन्योर हो, कोई बड़ा पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, पैसा कमाने वाले हो, तो फिर तुम्हारी आखिरत गई, रहबानियत इख्तियार करो। नहीं नहीं नहीं, हमारा दीन ये नहीं कहता। हमारा दीन कहता है यू कैन बी सक्सेसफुल इन दुनिया एंड आखिरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति हसना। क्रिश्चियनिटी कहती है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यू कैन बी अ सेंट। इस्लाम इज़न्ट लाइक दैट। इस्लाम में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। यू कैन बी a successful entrepreneur and a successful CEO, and you can be a wali of Allah subhanahu wa ta'ala as well. We have examples. Imam Nasai was a rich man and he is still inshallah from the people of Jannah. Abdurrahman bin Auf and Usman bin Affan and Abu Bakr Siddiq, they were rich people, but they chose not to give on this dunya. उन्हें दुनिया को इस्तेमाल किया अल्लाह के नबी की खिदमत के लिए, दीन को फैलाने के लिए, अपनी लेविश लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए नहीं। So put this dunya under your feet to serve us. We have, subhanAllah, this life is limited. Everyone has 3 tickets on this journey. या आप ट्रेन पे एंटर हुए, ये ट्रेन चल पड़ी है, 3 डेस्टिनेशन हैं। पहली डेस्टिनेशन तो कंप्लीट हो चुकी है हम सबकी, जो हम वीडियो देख रहे हैं। We were born in this दुनिया and the first ticket was torn off. जब हम मरेंगे वो सेकंड स्टेशन है, दूसरा टिकट भी तोड़ दिया जाएगा। एंड द थर्ड टिकट विल बी टेकन फ्रॉम अस ईदर इन जन्नह इंशाअल्लाह और जहन्नम वलियादु बिल्लाह। एंड दिस सेकंड स्टेशन विल डिफाइन कि हम कहाँ एंड अप होते हैं। सो एज अ मुस्लिम वी सी दिस दुनिया एज अ व्हीकल, एक गाड़ी की तरह जो हमें एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाती है। हम डेस्टिनेशन तक जाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। एज लॉन्ग एज इट्स वर्किंग हम इसको यूज़ करेंगे, बट इट्स नॉट वर्किंग और हमें जन्नत तक पहुंचाने के लिए काम नहीं दे रही हमें, वी डोंट वांट इट एनी मोर, उसको निकाल देंगे, दफ़ा हो जाए यहाँ से। सो दिस दुनिया इज़ अ ट्रांसपोर्टर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड टू जन्नह। और जिसके लिए दुनिया जन्नत में जाने का बायस नहीं बन रही, तो ही शुड see his iman as work in progress, and he should calculate and make himself accountable कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और हदीस में तो आता है कि जिस तरह से इंसान बढ़ता जाता है उम्र में, बूढ़ा होता जाता है, क्या होता है, 2 चीज़ों की मोहब्बत उसके दिल में बढ़ती चली जाती है, द लव ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड द लव ऑफ वेल्थ। लेकिन सहाबा के साथ ऐसा नहीं था। सहाबा के एग्जाम्पल्स देख लें आप, अल्लाह अकबर। उन पे ऐसा वक्त था कि जब उनको भूख और प्यास का आलम था, 30 दिन कुछ नहीं खाया, शेब अबी तालिब में पत्ते खाए और चमड़े खाए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों के लिए भूखे प्यासे रहते थे और खाने में कुछ नहीं था। और वाकई में तब माल नहीं था, ऐसे नहीं था कि माल बहुत था तो कुछ, माल नहीं था। आप सल्लम ही चोज दैट काइंड ऑफ लाइफ। बिलाल दिन गुजर जाते थे कुछ खाते नहीं थे। हज़रत आयशा कहते हैं 3-3 महीने गुजर जाते थे हमारे घर में, यानी हम आग नहीं देखते थे अपने घर में कुछ पकाने के लिए, पानी पे गुजारा, खजूर पे गुजारा हो रहा है। और आप सहाबा सहाबियात को देख लें, ऐसे ही था उनका मामला। बिलाल, उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक पेटों में पत्थर बांधे हुए हैं और धूप में निकल रहे हैं, जो कि सिएस्टा और कैलुला का टाइम है, बट भूख उनको बाहर निकाल रही है। जब अल्लाह के नबी दोनों से मिले और कहा किस चीज़ ने तुम्हें निकाला है, उन्होंने कहा रसूल भूख ने निकाला है। आपको? मुझे भी उस चीज़ ने निकाला जिस चीज़ ने तुम्हें निकाला है। सो दुनिया में लिमिटेड थी उनके पास, लेकिन जब दुनिया आई उमर बिन खत्ताब के दौर में, इट नेवर चेंज देम। उमर बिन खत्ताब के पास बहुत सारे सहाबा मशवरा करके उन्होंने मशवरा किया कि यार उमर को बोलते हैं अब तो दुनिया आ गई है, अब तो कुछ बिस्तरी ठीक कर ले, कुछ पहनने मुनासिब सा, खा कुछ ले, वही सिरके के साथ ब्रेड खा रहा है, वही खजूर और पानी खा रहा है, कुछ बेहतर कर ले, अपनी हेल्थ के ख्याल रखे। कौन कौन थे? अब्दुर्रहमान बिन औफ एंड तलहा बिन उबैदुल्लाह एंड ज़ुबैर बिन अल-अवाम एंड साद बिन वक़ास एंड अली बिन अबी तालिब, बड़े बड़े जाइंट्स ऑफ सहाबा। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे, उमर तो हमें डांटेगा। तो उनकी बेटी हफ्सा को भेजते हैं, जो प्यारी बेटी है, एक ही बेटी है और उम्महातुल मोमिनीन में से, और आयशा को भेजते हैं क्योंकि वो उम्महातुल मोमिनीन में से, और अल्लाह के नबी बहुत प्यार करते थे उनसे। तो जब वो गई तो कहा उमर कुछ कर लो, कुछ तो बेहतर कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं। किसने आपको मशवरा दिया? जिसने मशवरा दिया मैं उनको कोड़े लगाऊंगा। और फिर कहा कि 3 दोस्त हैं, एक चला अपने सफ़र अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया,
پھر دوسرا چلا اپنے منزل تک پہنچ گیا، اب تیسرا چل رہا ہے، اور اگر اس نے ان کا راستہ چھوڑ دیا تو وہ ان سے کبھی نہیں جا کے ملے گا۔ سبحان اللہ، دیور پیپل جن کی زندگی میں دنیا کیسے اور کس طرح کے کنگن اور ان کے تخت اور ان کے محل، ان کے سارا سامان سب ان کے پاس موجود آ گیا تھا۔ جس پرشین امپائر کی بات سنتے تھے، ان کی کٹلری اور ان کی کارپیٹس اور ان کے گولڈ کے، وہ سب ان کے سامنے تھا، لیکن ڈسٹریبیوٹ کر دیا ایسے۔ دس منی اینڈ پاور نیور چینج دیم۔ حضرت عائشہ بھوکی پیاسی زندگی گزاری، اور جب یہ سب کھلی تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو 100,000 گولڈ کوائنز بھیجے، انہوں نے سب صدقہ میں کر دیے۔ ایک دفعہ ان کے حق میں 70,000 گولڈ کوائنز آئے، ان کا روزہ تھا، سب کا سب صدقہ میں کر دیا۔ حضرت بریرہ آئی ان کے پاس، جو ان کی خادمہ تھیں، کہا آپ کچھ تو رکھ لیتی، اپنی افطاری کا بندوبست ہم کر لیتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتی اوہ اچھا میں بھول گئی تھی، مجھے کہ تم یاد کراتے میں کچھ رکھ لیتی۔ سبحان اللہ، they never loved this دنیا۔